اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا صلوات علی محمد وعلی محمد۔ آپ سے درخواست کروں گا تمام شہداء عزاداری کی سالی ثواب کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ عزیزان محترم، بہت سارے مومنین اپنے مریضوں کی شفا یابی کی دعا کے لیے مجھ سے کہتے ہیں، ظاہر ہے کہ مجلس کے آخر میں موقع نہیں ہوتا، ان تمام مریضوں کی اور آپ کا بھی کہیں کوئی مریض ہے پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں۔ اور اس میں ایک بچہ مسلم عباس ابن سید سہیل عباس ہمارے عزیز دوست کا بیٹا ہے جس کو کینسر ڈکلیئر ہوا ہے، اسے بھی شامل کر لیجیے، اور میرا چھوٹا بھائی بھی سخت علیل ہے اسے بھی شامل کر کے تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے دعا کیجیے۔ بحق بیمار کربلا ان تمام کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا ہو۔ تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے بلند آواز سے ایک صلوات عنایت فرما دیجیے۔ عزیزان محترم، آج خاص طور پہ، ویسے تو میں روز ہی بات کرتا ہوں لیکن ہمارے اسکاؤٹس کے برادران نے خاص طور پہ مجھ سے ریکویسٹ کی کہ ایک بار پھر آپ تکرار کر دیں نظم و ضبط کے سلسلے میں، کیونکہ آج سے اب جلوسوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، اس کا نظم و ضبط ہمیں خود ہی برقرار رکھنا ہے، ہمیں قائم رکھنا ہے اس کے نظم و ضبط کو۔ خاص طور پر 9 اور 10 کا جو جلوس ہے اس کے لیے جو ہدایات جاری کی گئی ہیں اسکاؤٹس بھائیوں کی طرف سے کہ جو فرنٹ سائڈ ہے وہاں سے نہ کوئی داخل ہو نہ وہاں سے کوئی باہر نکلے، یعنی جلوس کا جو فرنٹ ہے اس سے کوئی اندر کی طرف نہ آئے، جو راستے معین ہیں انہی سے داخل ہوا جائے سامنے سے، کیونکہ ہوتا ہے کہ ہمارے مومنین جذباتی ہو جاتے ہیں اور پھر وہ نظام کو خود ہی درہم برہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک بڑی خرابی ہے کہ جب جلوس چلتا ہے تو اس میں پھر ہر آدمی سمجھتا ہے کہ بس میں جہاں سے جاؤں، جدھر سے آؤں، کہیں سے جاؤں، میری مرضی، ایسے نہیں ہوتا۔ ایک نظم و ضبط برقرار رکھنا پڑتا ہے، چاہے اس کے لیے تھوڑی سی تکلیف اٹھانی پڑ جائے، تو اس نظم و ضبط کی پابندی کیجیے۔ صبر، تحمل اور برداشت جو کربلا کا درس ہے اس کو ساتھ لے کر چلیے، انشاءاللہ خدا نے چاہا پہلے بھی سرخرو رہے ہیں اس کربلا عصر میں، آئندہ بھی پروردگار عالم ہمیں توفیق دے گا، ہم ثابت قدم رہیں گے، اس کربلا عصر سے بھی سرخرو نکل جائیں گے۔ تمام عزاداروں کی سلامتی کے لیے بلند آواز سے ایک صلوات اور بھیج دیجیے محمد علیہ۔ بات ہو رہی ہے قربانی اہل بیت کی، اور ہم ایک تسلسل قائم رکھنے کی اپنے تئیں کوشش کر رہے ہیں کہ ایک تسلسل جو ہے وہ قائم رہے کہ قربانیوں کا سلسلہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے اور کہاں تک جا رہا ہے۔ اس لیے وہ زیارات میں آپ جملوں کی تکرار ہو رہی ہے کہ جملے پڑھتے ہیں کہ اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرۃ، سب نے قربانیاں دی، جناب ابراہیم تک یہ داستان چلی جاتی ہے قربانیوں کی، ہر ایک نے قربانیاں دی کہ اللہ کا دین قائم رہے، اللہ کا دین زندہ رہے۔ اور پھر اس کے بعد جب دین مکمل ہو گیا تو دین مکمل ہونے کے بعد کی قربانیاں، کل ہم نے تھوڑی سی روشنی ڈالی تھی جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، اگرچہ کہ حق نہ ادا ہو سکا نہ کوئی ادا کر سکتا ہے، لیکن بچوں کے کانوں میں یہ باتیں پڑتی رہیں، اس لیے اب وہ ہستی ہے جس ہستی کے لیے خاطر، جس ہستی کو متنازع بنانے کی خاطر معاذ اللہ تمام اجداد پیغمبر کو کافر کہنا پڑا، ان کی مجبوری بن گئی، یعنی ایک ہستی کو بل یہ تہمت لگانے کے لیے ان کی مجبوری بن گئی کہ اجداد کو کافر بنائیں، کیونکہ مسئلہ یہ درپیش آ گیا کہ جناب ابو طالب کے ایمان کے قائل ہو نہیں سکتے کیونکہ علی کے بابا ہیں،
اب ان کے ایمان کے قائل نہ ہوں تو پھر جناب عبداللہ کے، پھر جناب عبد المطلب کے، پھر ولہٰذا سب پہ تہمت لگا دی کہ معاذ اللہ یہ سارے کے سارے حضور کے آباء و اجداد بھی معاذ اللہ کفر پر تھے، ایمان پر نہ تھے۔ حالانکہ ہم نے جناب ابراہیم سے سلسلہ شروع کیا اور بتایا کہ اوصیہ کا سلسلہ وہ دعا جو ہے جناب ابراہیم کی، وجعلنا من ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، بار الہ میری ذریت میں ایک گروہ کو اسلام پر باقی رکھنا، مسلمان رکھنا۔ تو بھائی وہ گروہ تلاش کیجیے نا کہ وہ گروہ کون سا ہے۔ اور پھر پہلی ہستی جناب عبد المطلب کے بارے میں تو ہم نے بتایا تھا کہ جناب عبد المطلب نے کس طرح سے دفاع کیا ہے۔ اب جناب عبد المطلب جو رخصت ہو رہے ہیں تو کس کے حوالے کر کے جائیں؟ وہ امانت الہی کس کے سپرد کر کے جائیں؟ وہ نور خدا کس کے سپرد کر کے جائیں؟ یہ تو سب نے لکھ دیا کہ بھئی جناب عبد المطلب نے جناب ابو طالب کو سرپرست قرار دیا، کیونکہ دوڑ کر اپنے چچا کا دامن تھام لیا تھا پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اور یہ فرمایا تھا کہ مجھے اپنے آپ سے جدا نہ کیجیے گا جناب ابو طالب نے۔ تو اس وقت سے جناب ابو طالب کی سرپرستی میں اتنا تو سب مانتے ہیں نا، اتنا سب جانتے ہیں، یہاں تک سب تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں جناب ابو طالب نے پرورش کی۔ مگر پھر اس کے لیے تعویلیں لاتے ہیں، تعویلات لاتے ہیں۔ جو آیات کفار کے بارے میں نازل ہوئی، جو آیات آزر کے بارے میں نازل ہوئی، اس کے لیے تطبیق کرتے ہیں جناب ابو طالب کو، وہ بھی ضعیف روایتوں کے بس۔ میں نے عرض کیا کہ میں اس لیے دفاع کرنا بھی سمجھتا ہوں کہ یہ بھی کوئی مقام ابو طالب کے برابر نہیں کہ میں ان کے ایمان کا دفاع کروں، میری حیثیت کیا ہے۔ اتنا ہی کافی ہے کہ ان کے اوپر تہمت لگانے والوں کا خود ہی کوئی کریکٹر تاریخ میں ہے ہی نہیں۔ جن لوگوں نے تہمت لگائی ہے آج تک پتہ چل رہا ہے۔ بھائی آج بھی دیکھ لیجئے کہ کسے وہ کافر کہہ رہے ہیں، کسے وہ مسلمان کہہ رہے ہیں۔ تو بھائی جب آپ کو نہیں چھوڑ رہے وہ جب جناب ابو طالب کو نہیں چھوڑا تو آپ کیوں پریشان ہیں؟ جب اجداد پیغمبر کو نہیں چھوڑا تو آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ کیا ان کے سامنے کیا رکھتے ہیں حیثیت؟ کون کہہ رہا ہے؟ جن پر خود آج پوری دنیا خوارج کا فتویٰ لگا رہی ہے، میں نہیں لگا رہا، بلکہ سارے چینلز دیکھ لیجیے۔ ہم نے تو خالی شروع کیا تھا، ایک موضوع دیا تھا 3 دن پہلے چینلز کو، ایک موضوع دیا تھا کہ بھئی ذرا اس پہلو سے بھی دیکھ لیجیے، بس وہ کام ہو گیا الحمدللہ۔ اب سارے چینل لگے ہوئے، انہیں ایک موضوع مل گیا، وہ خود ثابت کر رہے ہیں کہ یہ خوارج بھی ہیں، یہ ناصبی بھی ہیں، اور بات یہاں تک پہنچ گئی کہ یہ وہی لوگ ہیں کہ اگر یزید مر جاتا یہ ہوتے تو کہتے وہ بھی شہید ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میں نہیں کہہ رہا، ایک فوجی کے شہید کے بیٹے نے یہ بات کہی تو بھائی حق وہ ہے جو سر چڑھ کے بولتا ہے۔ میں جادو کا لفظ تو استعمال نہیں کہ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، ہم تو کہتے ہیں حق وہ ہے جو سر چڑھ کے بولتا ہے اور اپنی منوا لیتا ہے خود بخود۔ لہٰذا آپ کی قربانیاں رائے گا تو نہیں گئی نا؟ اتنے ہزار شہیدوں کا خون ہے جو رنگ دکھا رہا ہے کہ ان چہروں سے نقابیں اتر رہی ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے وقت کلمہ پڑھ لیا تھا، یعنی پاکستان بنتے وقت پاکستانی بن کے اندر گھس گئے تھے، 50-60 سال لگے مگر وہ نقابیں اتر گئی، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا۔ جس تھالی میں کھاتے رہے آج اسی تھالی میں چھید کر رہے ہیں۔ اس تھالی میں کھایا، رو رہے ہیں بیچارے فوجی کہ ہم نے پالا، ہم نے پروان چڑھایا، ہم نے حکومت دلوائی، سارا کچھ ہم نے کیا ان کے ساتھ۔ اور پھر ایک اور عجیب بات ہے کہ بھئی جو بھی تعاون کرتے ہوئے مارا جائے گا وہ شہید نہیں ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ جو صرف امریکہ سے تعاون کرتے ہوئے مارا جائے وہ تو شہید نہیں ہے، جو خود امریکی سفیر کے ساتھ مارا جائے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے بھائی؟ جس کا خالی جبڑا ملا اور کچھ بھی نہیں ملا، جبڑا بھی پتا نہیں کسی گدھے کا ہے یا کس کا ہے، کچھ نہیں پتا، تو وہ معلوم نہیں کہ ہے۔ تو اب بھائی یہ بھی تو بتا دو نا، اب یہ بھی ہم دے رہے ہیں چینلز کو، ایک بھائی یہ بھی سوال کر لینا کہ جو خالی تعاون کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید نہیں ہے، تو جو خود امریکیوں کے ساتھ مارا جائے، جو سفیر کے ساتھ مارا جائے، جو ان سے بھی بڑا اس کا وفادار تھا، جو سب سے بڑا وفادار تھا، جس نے سارے یہ بیج بوئے تھے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جس کو شہید کہتے آپ کی زبان نہیں تھکتی، جسے آپ نے امیر المومنین بھی بنا دیا تھا، جسے آپ نے اولی الامر بھی بنا دیا تھا، وہ تو دنیا میں بھی ان کے ساتھ رہا، مرتے میں بھی ان کے ساتھ ہی گیا۔ بس جو ان کی شبیہ اختیار کرے گا اعمال میں تو اللہ انہی کے ساتھ محشور کرے گا۔
اس کی ظاہری تفسیر اور کیا ہے اس کے سوا، اس شخص کے سوا آج کے دور میں کہ جو ان کے ساتھ رہا انہی کے ساتھ دنیا سے چلا گیا، قیامت کے دن بھی انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ یہ بھی ایک سوال رکھ لیجئے گا بھائی، اینکرز حضرات، اس کو بھی پیش کر دیجئے گا کہ جو ان کے ساتھ مارا جائے وہ کیا؟ تو بس وہاں غلطی کی پہچاننے کی تو آج تک اس غلطی کی سزا بھگت رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا ان کو حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے۔ کچھ ہستیوں کے فضائل کو چھپانے کے لیے ایسے گمراہی کے گڑھے میں گرے کہ اب نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں مل رہا، یہ بھی سچ وہ بھی سچ، کچھ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اب کیسے اپنی جان چھڑائے، بٹ ڈھیٹ بن گئے۔ اس کو کہتے ہیں ڈھٹائی، اس کو دلیری نہیں کہتے، کیونکہ اب کوئی راستہ نہیں ہے، کہا بس ٹھیک ہے کہہ دیا جاؤ، کہہ دیا تو کہہ دیا، جیسے محلے میں نہیں ہوتے ہمارے کوئی ڈھیٹ جس کو آپ کہتے ہیں کہ غلط بات ہے، سمجھ گیا غلط ہوں پھر بھی ڈھٹائی کر رہا ہے، تو اب ان کے بعد ڈھٹائی کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے، اس ڈھٹائی میں اور گھرتے چلے جا رہے ہیں، گھرتے چلے جا رہے ہیں، ایسی غلط باتیں کرتے چلے جا رہے ہیں کہ اور پھنستے چلے جا رہے ہیں تاریخ کے صفحات میں۔ جان چھڑانا چاہتے ہیں، جان چھٹ نہیں رہی۔ کیوں جان نہیں چھٹ رہی؟ کہ وہی مسئلہ ہی ایسا ہے حق اور باطل کا کہ جب ہم نے کسی کو پکڑا تو چھوڑا تھوڑی، 1400 سال ہو گئے کھینچتے ہوئے ہمیں، چلا رہے ہیں کہ ذکر نہ کرو ذکر نہ کرو، بھائی حسین کی تو ذکر کرنے کا، یہ بھی ذکر نہ کرو، کیونکہ جب حسین کا ذکر ہوگا تو پوچھا جائے گا کہ بھائی ہوا کیا تھا، لڑائی کس سے ہوئی تھی، تو بھائی بتانا تو پڑے گا نا کس سے لڑائی ہوئی تھی، بتانا تو پڑے گا نا کہ مقابلے میں کون تھا۔ تو بس عام مجالس میں عمومی لوگوں میں بیٹھ کر جو کہہ دیتے ہیں کہ ہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہیں، ذرا ان کی پرسنل محفلوں میں تو جا کے دیکھو، وہی لوگ ہیں جو اپنی محفلوں میں یزید کو آج بھی امیر المومنین کہتے ہیں۔ تقیہ ہم نہیں کرتے، تقیہ وہ کرتے ہیں کہ باہر کچھ اور اندر کچھ ہوتا ہے۔ لہذا اس وقت کی خالی کیسا انتقام لیا ابو طالب نے ان سے، لیا نا جناب ابو طالب نے، ابو طالب کا انتقام تو چل رہا ہے، کفر کی تہمت لگائی تھی اور یہ تہمت لگاتے دیر نہیں کرتے۔ اب تو تہمت کہاں تک پہنچ گئی ان کی، پارلیمنٹ بھی کافر ہے، آئین بھی کافروں کا ہے، قومی اسمبلی کافر، سینٹ کافر، صوبائی اسمبلی کافر، عدلیہ بھی کافر۔ عدالت کو بھی کہہ چکے ہیں، ریکارڈ ہے میرے پاس، میں بغیر ریکارڈ کے کوئی بات نہیں کرتا، کہ عدالتیں بھی کفر کی عدالتیں ہیں، سب کو کافر، کیونکہ بھائی تم نے سکھا دیا ان کو ایک بار، جب سکھا دیا ہمارا کچھ نہیں گیا، ہم تو میدان میں کھڑے ہیں، ہم میدان میں کھڑے جیسے تھے ویسے ہی ہیں، سرخرو ہیں، اور اسی طرح انشاءاللہ رہیں گے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری تاریخ ہے قربانیوں کی تاریخ، ہمارے شہداء کا خون کبھی بھی رائے گا نہیں جاتا۔ تو اب کیوں نہیں رائے جاتا؟ اس لیے رائے گا نہیں جاتا کہ اس قربانی کی اس زمانے میں داغ بیل کس نے ڈالی؟ ایک طرف ہے جناب خدیجہ الکبریٰ اور دوسری طرف ہے فاطمہ بنت اسد، اور پھر ان کے ساتھ ہے جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام، صلوات بھیجیے محمد علیہ۔ وجوہات بیان کرتے ہیں۔ پہلی دلیل تو ہم دے چکے کہ اسے کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی جو ایمان پر ہی پیدا ہوا، اسے کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کلمہ وہ پڑھتا ہے جو کفر سے ایمان کی طرف آئے گا، کافر سے مسلمان بنے گا تو کلمہ پڑھے گا۔ اب کلمہ بھی آپ کا تو بہت لمبا چوڑا ہے، کتنا لمبا کلمہ ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ وخلیفتہ بلا، یہ کلمہ قرآن میں کہاں ہے بھائی آپ کا جو آپ اتنا لمبا چوڑا کلمہ پڑھتے ہیں؟ ہے نا؟ ہم کہتے ہیں جی لمبے اور چھوٹے کو چھوڑیے، یہ بتائیے کلمہ ہی کہاں ہے قرآن میں؟ کہاں ہے کلمہ قرآن میں؟ ہم کہہ رہے ہیں بڑے اور چھوٹے کو چھوڑ دیجیے، ہم تو یہ سوال کر رہے ہیں کہ کلمہ ہی کہاں ہے قرآن میں بھائی؟ کہاں لکھا ہے کلمہ؟ کہیں ہے ہی نہیں کلمہ قرآن مجید میں۔ لا الہ الا اللہ آیا الگ آیا کہیں، محمد رسول اللہ آیا وہ الگ آیا کہیں، کلمہ کہاں ہے قرآن مجید؟ کلمہ تو ہے ہی نہیں۔ اب کتنا ہی بڑا صحیح ایک ہی تو ہے، وہ کتنا ہی بڑا صحیح کلمہ تو ایک ہے۔ اب آگے کے جملے میں کیا ادا کروں آپ کے سامنے؟ ہم سے ایک کے لیے لڑ رہے ہیں، کتنا بڑا ہے، اور خود اتنے لے کے بیٹھے ہیں جو بچوں کو یاد بھی نہیں ہے۔
ہوئی جناب ابو طالب کی، لیکن جناب ابو طالب کی قربانیوں میں بات کرتے ہیں. ہم چاہ رہے تھے کہ ذرا آپ کے ذہن ہمارے ساتھ آ جائے، پھر آپ کو لے کے چلیں کہ مظلوم تاریخ ہے. ابو طالب مظلوم تاریخ ہے، جس نے رسالت کو بچانے کے لیے تہمتوں کو گوارا کر لیا. آپ کو یاد ہوگا میں نے دوسری یا تیسری مجلس میں جناب جعفر طواب اور جناب محمد حنفیہ کا ذکر کیا تھا آپ کے سامنے. اب اس مضمون کو تازہ کر لیجئے کہ جیسے مومن آل فرعون کا کردار تھا نا، کہ فرعون کے دربار میں رہے کیوں جناب موسیٰ کی مدد کرنی ہے، مومنین کی مدد کرنی ہے، رہے کہ نہیں رہے. جناب آسیہ نے کتنی بڑی قربانی دی کہ فرعون کے گھر میں نہیں کیوں، موسیٰ کو پالنے کی ذمہ داری ہے، لہذا قربانی دی ہے نا. تو جناب ابو طالب پر کتنی بھاری ذمہ داری ہے. یہ وہ ہے جس کی پناہ کو اللہ نے اپنی پناہ قرار دیا. اس جملے پہ مجلس نہیں پڑھوں گا، اس جملے پہ تو آپ درجنوں مجالس سن چکے ہوں گے. علم جدید کا یتیمن فاوا، اس پہ میں نہیں پڑھنے جا رہا. میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ جناب ابو طالب کی کتنی بھاری ذمہ داری ہے. یہودیوں سے بھی بچانا ہے، مشرکین مکہ سے بھی بچانا ہے، پرورش بھی کرنی ہے، اور پھر بستر بدل بدل کے اپنے بچوں کو سلانا ہے تاکہ اگر کہیں حملہ ہو جائے تو میرا بچہ قتل ہو جائے، یہ بچ جائے. اب مجھے بتائیے کہ رسول کی حفاظت خدا نہیں کر رہا؟ اللہ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا رسول کی حفاظت؟ مگر جتنے بھی سیرت نگار ہیں سب نے کہا کہ ہاں جناب ابو طالب دفاع کرتے رہے، پیغمبر کی پرورش کرتے رہے، ہر جگہ اپنے ساتھ رکھتے تھے. جب ایک سفر میں ساتھ نہ لے گئے تو واپسی میں حضور لپٹ کر چھوٹے ہیں، رونے لگے کہ چچا میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا، مجھے یوں چھوڑ کر نہ چلے جایا کیجئے. اس کے بعد وعدہ کیا ابو طالب نے کہ بھتیجے تمہیں کبھی اب چھوڑ کر نہیں جاؤں گا اکیلا، کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. اور سفر میں بھی ساتھ ساتھ. اب جو بحیر راہب کا تذکرہ آپ کرتے ہیں اور ہمارے یہاں بھی لکھا ہوا ہے آپ بھی کرتے ہیں کہ اس بحیر راہب نے شام کے سفر میں جب اس قافلے کو دیکھا اور بادل کو بھی دیکھا کہ اس قافلے کے ساتھ ساتھ سفر کرتا ہے، لوگ بھیجے جا کے خبر لے کر آؤ کون ہے یہ. کہا کہ قریشیوں کا قافلہ ہے، ابو طالب اس کے سردار ہیں، تجارتی قافلہ ہے، کہ قافلے کو بلاؤ، مہمان بنائیں گے، کھانا کھلائیں گے. پورا قافلہ آیا، جناب ابو طالب پیغمبر کو ساتھ لے کر نہیں گئے. اب اس نے غور سے دیکھا صورتحال کا، کسی کو چھوڑ کر آئے ہو، کسی کو چھوڑ کر آئے ہو؟ کہا ہاں ایک کو چھوڑ کر آئے. اس نے کہا اسے بھی لے کر آؤ، جاؤ کل آنا، اس کو لے کر آنا. یعنی بحیرہ بتا رہا ہے کہ اسی کی وجہ سے تو دعوت رکھی ہے. دیکھیے اس روایت میں بحث ہے، ہمیں بحث سے سروکار نہیں ہے. ہمارے برادران نے جو نقل کیا اور ہماری بھی بعض کتب میں نقل کیا گیا، ہم وہ پیش کر رہے ہیں، اسی کو دلیل بنا رہے ہیں. جو متفق علیہ ہے ہمارے برادران کیا، ہمارے یہاں تو کچھ ذرا سا اس میں ہے کلام ہے اس روایت میں، لیکن جو ہمارے برادران کے متفق علیہ بحیر راہب کا واقعہ کہ جناب پھر بھیجا، اس کو لے کر آؤ جس کے ساتھ ساتھ بادل سفر کر رہا ہے. کیونکہ یہ سب آئے، بادل نہیں آیا. یہ وہ لکھ رہے ہیں بادل نہیں آیا، ہر معجزہ لکھ رہے ہیں، پھر معجزے کا انکار بھی کر رہے ہیں. سارے معجزے خود لکھ رہے ہیں اور معجزے کا انکار بھی کر رہے ہیں. کسی سے کوئی کرامت ظاہر ہو جائے قبول، کسی سے بھی کوئی کرامت ظاہر ہو جائے، چاہے وہ تاریخ کا ظالم ترین فرد ہو، حجاج قائل ہونے پر اس کی کرامت کے بھی قائل ہو گئے. ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کہ یہاں دیول میں جہاز لوٹا گیا، یہاں سے عورت نے کھڑے ہو کے آواز دی حجاج، اس نے کہا آ رہا ہوں. بصرے سے کہا آ رہا ہوں. بچوں کو پڑھاتے کہ نہیں پڑھاتے؟ خیر جناب یہ سب واقعات لکھ رہے ہیں. نہ قائل ہوئے تو معصومین کی معجزوں کے قائل نہ ہوئے، باقی سب کے قائل ہو گئے. تو اب وہ کہا کہ بادل ساتھ نہیں آیا، کل اسے لے کر آؤ. جب اسے لے کر آئے تو غور سے دیکھا، کون ہے تمہارا؟ جناب ابو طالب نے فرمایا میرا بیٹا ہے. جناب ابو طالب نے فرمایا بیٹا ہے. اب وہ کیا کہتا ہے بحیر راہب؟ ارے کتابوں کا علم ہے، یعنی کتاب ہے. کہتا ہے کہ نہیں، میرا علم یہ کہتا ہے کہ اس کا باپ دنیا میں نہیں ہے. میرا علم یہ کہتا ہے کہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، اس کا باپ دنیا میں نہیں ہے. جناب ابو طالب نے فرمایا کہ ہاں اس کا باپ جب چھوٹا سا تھا انتقال کر گیا، یہ میرا بھتیجا ہے محمد، مگر مجھے بیٹوں سے زیادہ عزیز ہے. کہ اس کے شانے سے ذرا یہ کرتا پیراہن ذرا سا ہٹاؤ. پیراہن ہٹایا، مہر رسالت کا بوسہ لیا، کہ یہودیوں سے اس کو بچانا.
بچانا۔ کاش جب یہ اعلان کرے گا اپنی رسالت کا اس وقت میں زندہ ہوتا تو میں اس پر ایمان لے آتا۔ یہ گفتگو کس سے کر رہے ہیں؟ جناب ابو طالب سے، اور آپ نے نقل بھی کر دی۔ اب خوش تو عقل کی بات کر لو کہ جب جناب ابو طالب کو بحر راہب بتا رہے کہ میں ہوتا تو ایمان لے آتا، اور جناب ابو طالب دفاع بھی کر رہے ہیں، جناب ابو طالب حفاظت بھی کر رہے ہیں، سب سے بچا بھی رہے ہیں، پھر وہی اڑے ہوئے ہیں کہ نہیں ایمان نہیں تھا، ایمان نہیں تھا، ایمان نہیں تھا۔ کتنی قربانیاں دیتے چلے آ رہے ہیں۔ اب یہ تو ایک واقعہ ہو گیا نا، اب آئیے آگے۔ جب اعلان رسالت کر دیا تو اعلان رسالت کرنے کے بعد 3 سال خاموش تبلیغ ہے، بس 3 سال علی اعلان تبلیغ نہیں، اور خاموش تبلیغ میں کوئی جھگڑا نہیں ہوا، حتیٰ کہ کعبے میں نماز پڑھی ہے 3 سال، کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ یہ بھی تاریخ کا ریکارڈ درست کر لیجیے گا کہ جو کہا جاتا ہے کہ پہلی نماز کب پڑھی گئی، پہلی نماز تاریخ اٹھا کے پڑھیے جب نماز پڑھنے والے صرف 3 تھے بس، پیغمبر، خدیجہ اور علی سلام اللہ علیہم اجمعین، ان کے سوا چوتھا نہ تھا، کیونکہ اس وقت تک رسول علی اعلان دعوت نہیں دے رہے تھے، لہذا خانہ کعبہ ہے، سب اپنے اپنے طریقے کی عبادت کر رہے ہیں، رسول بھی عبادت کر رہے ہیں۔ جناب عباس ابن عبد المطلب کی روایت موجود ہے کہ ان کے دوست نے آ کے پوچھا کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا یہ میرا بھتیجا ہے محمد، یہ دوسرا بھی میرا بھتیجا ہے علی، یہ جو بچہ ساتھ کھڑا ہے، اور یہ میرے بھتیجے محمد کی ہمسر ہے خدیجہ، یہ اپنے رب کی عبادت ایسے ہی کرتے ہیں۔ یعنی کوئی روکنے والا نہ تھا نا، کوئی روکنے والا نہ تھا، اس لیے کہ جھگڑا نہیں تھا، جو چاہے کرو۔ 3 سال تک کوئی جھگڑا نہیں، رسول نماز پڑھتے رہے، جناب خدیجہ نماز پڑھتی رہی، مولا کائنات نماز پڑھتے رہے۔ اب جب علی اعلان دعوت دینے کا وقت آیا، پھر جمع کیا قوم کو، اپنے چچا سے کہا مجھے علی اعلان دعوت دینا ہے، تو چچا منع کر دیتے کہ بھئی میرا دین اور ہے، تمہارا دین اور ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ مگر دعوت دی، کھایا پیا سب چلے گئے، وہ سنتے رہتے ہیں آپ۔ پھر دوسرے دن بلایا، پھر کھایا پیا چلے گئے، پھر روکا نہیں بھتیجے۔ اب یہ روز روز ایسے نہیں چلے گا، پہلے اپنی بات سناؤ گے پھر تبرک بٹے گا، ورنہ تو یہ چلے جائیں گے سارے۔ لہذا اب نہیں ہے، کھانا پکے گا، لنگر پکے گا، مگر پہلے تم اپنی بات بیان کرو گے۔ اور جب گفتگو کرنا شروع کی تو بار بار ابو جہل ٹوکتا تھا، کھڑے ہوئے ابو طالب خاموش، اور کمان اٹھا لی، مارتا ہوں ابھی تیرے سر پہ، بیٹھ جا خاموش۔ جو میرا بھتیجا کہتا ہے سنو، بات سنو اس کی۔ جب اعلان رسالت کیا تو گواہی دینے والا کون؟ بھائی، چھوٹا سا بچہ، کس کا بیٹا ہے یہ؟ کس کا بیٹا ہے؟ علی، ابو طالب کا بیٹا۔ عجیب ہے، بیٹے کے لیے اعلان ہو رہا ہے، وصی کا، جانشین کا، خلیفہ کا، بیٹا گواہی دے رہا ہے پیغمبر کے رسول ہونے کی، اور باپ کو یہ گوارا ہے جس کا دین کچھ اور ہے کہ تم نے، اے بھتیجے، تم نے میرے بقول مورخین کے بچے تھے، نابالغ تھے، 8 سال کے تھے، عمر کم کرتے چلے جاتے ہیں، پہلے کا 13 سال کے نہیں، 10 سال کے تھے نہیں، 8 سال کے تھے۔ اب 8 سال کے بچے کے ایمان کا، ایمان تو جب 70 سال کی عمر میں لائے جب معتبر ہوتا ہے۔ ہمیں جتنا بوڑھا ایمان لائے گا اتنا معتبر ہوگا، بچے کے ایمان کے کیا ہم کہتے ہیں اور چھوٹا کر دو، ہمیں کیا پریشانی ہے؟ ہمیں کوئی پریشانی نہیں، ہمیں عمر سے سروکار نہیں، ہم جانتے ہیں کہ کب ایمان پر تھا، کب ایمان لایا اور کب کل ایمان بنا ہے۔ ہمیں سے کوئی بحث نہیں کہ آپ کتنی عمر کم کر دی، اب 8 سال یا 5 سال کر دیجئے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ 4 سال کا بنا دیجئے۔ ابھی ہم بتا دیں گے کہ جتنے چھوٹے ہو عمر میں اتنا کتنا بڑا فائدہ ہے ہمارا، ابھی وہ فائدہ بھی بتا دیں گے آپ کو۔ لیکن خیر، اب جناب ابو طالب کیسے گوارا کرتے ہیں کہ میرے 8 سال کے بچوں کو تم نے اپنے راستے پر ڈال دیا، میرے کتنے احسانات ہیں آپ پر، اے بھتیجے، کس طرح میں نے مشقتیں کر کے آپ کو پالا ہے، اپنے بچوں کو بھوکا رکھا، آپ کو دیا، کس طرح میری اہلیہ نے آپ کی خدمت کی ہے، اور مزے کی بات ہے کہ اہلیہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔
جناب فاطمہ بنت اسد بھی مسلمان ہو گئی، رسول نے دفنایا، اپنا پیراہن دیا، اور قرآن نص سے قرآنی ہے کہ کوئی مومنہ غیر مومن کے عقد میں رہ ہی نہیں سکتی۔ تو کیسے گوارا کر لیا اللہ کے رسول نے، کیسے گوارا کیا کہ ایک مومنہ معاذ اللہ ایک غیر مومن کے عقد میں رہے؟ لہذا جناب ابو طالب کو روک دینا چاہیے کہ بھائی میری اہلیہ کو بھی آپ نے اسلام پر مسلمان بنا دیا، میرے بیٹے کو بھی آپ نے اسلام پر مسلمان بنا دیا، اسلام پر لے آئے، لیکن کہیں ٹوکا کہیں روکا، بلکہ جناب مولا کائنات کو حکم دیا، اے میرے لال ساتھ ساتھ رہنا محمد کے، اس کے ساتھ رہو گے۔ اب ظاہر ہے یہ باپ بیٹے کی گفتگو ہے، اس پہ معصوم اور غیر معصوم کا نہیں، کیونکہ ظاہری حجت ہے نا، تو ظاہری طور پہ یہ حجت کے طور پہ جملے ادا کیے تاکہ تاریخ میں محفوظ ہو جائے۔ اے علی ساتھ ساتھ رہا کرو محمد کے، اس لیے کہ سوائے ہدایت کے کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس۔ یہ وصیت جو باپ یہ نصیحت کر رہا ہے بیٹے کو، اب وہ کتنی بڑی قربانی دے رہا ہے۔ چلیے دوسری نظر سے دیکھ لیجئے، پہلے تو ہم نے بتا دیا کہ اسے کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، جناب ہاشم کو کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، عبد المطلب کو کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، جناب عبداللہ کو کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ تو اوصیاء کا سلسلہ ہے جو جناب اسماعیل کے بعد آ رہا ہے۔ عدنان سے لے کے جناب عبداللہ اور ابو طالب تک اوصیاء ہیں، یہی تو محافظ ہیں، یہی تو حجت خدا ہے دین پر۔ لیکن چلیے فرض کر لیا جائے آپ کی بات کہ بھائی ہم نے نہیں سنا، بھائی آپ سنتے کیسے، آپ تو خود کافر تھے، بھائی آپ کیسے سنتے، آپ تو خود کافر تھے۔ یہ بتا دوں کہ جنہوں نے تہمت لگائی وہ فتح مکہ کے بعد کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ او بھائی جب تم کافر تھے، جب انتقال ہو گیا تمہیں سناتا کہاں سے ابو طالب؟ تم تو سننے کو ہی تیار نہیں تھے محمد رسول اللہ، تم کہاں سننے کو تیار تھے؟ تو لہٰذا جو کفر پہ تھے وہ تہمت لگا رہے تھے، جو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے اور 11ویں سال کے بعثت کے 11ویں سال میں جناب ابو طالب کا وصال ہوا تو خیر۔ لیکن دوسری وجہ بھی آپ کو بتا دیں، جیسے ہم نے جناب محمد حنفیہ اور جناب جعفر طواب کا ذکر کیا، یہی کردار ہے ابو طالب کا کہ ان کے درمیان میں رہنا ہے، انہیں پتہ ہی نہ چلے۔ انہیں کہاں پتہ چلے گا کہ میں نے کلمہ پڑھا کہ نہ پڑھا، یہ اپنوں میں سے سمجھتے رہیں گے، مگر دفاع کرنا ہے۔ اگر اعلان کر دیتے پارٹی بن جاتے، جب تک اعلان نہیں کیا حلیف قبیلے ساتھ ہیں ابو طالب کے، خبردار میرے بھتیجے کو آنکھ اٹھا کے دیکھا آنکھیں پھوڑ دوں گا۔ اعلان کیا ہے خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کے، جب قریش نے کہا کہ تم آپ کا بھتیجا بات نہیں مانتا، الگ کر دیجئے اپنے آپ سے، یہ ہمیں دے دیجئے، ہم آپ کو اس سے اچھا اس سے خوبصورت ایک جوان دے دیتے ہیں کہ اچھا اپنا بھتیجا اس لیے دے دوں تمہیں کہ تم قتل کر دو اور تمہارے بیٹے کو لے کے پالوں، تمہارے بیٹوں کو لے کے پالوں، اپنا بیٹا دے دوں کہ قتل کر دو۔ یاد رکھو میرے بھتیجے کا جواب یہ ہے کہ چاہے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دو، میں اپنی دعوت سے ہٹنے والا نہیں، اور میں اپنے بھتیجے کے ساتھ ہوں، میں اپنے بھتیجے کے ساتھ ہوں۔ اگر کسی نے کوئی اذیت پہنچانے کی کوشش کی تو مکے کو خون کی ندی میں تبدیل کر دوں گا۔ اور یہ ایک موقع نہیں، تاریخوں نے لکھا کتنے موقع پر ایسا ہوا کہ جب اذیت دینا چاہی اوجڑی پھینکی کہ نہیں پھینکی معاذ اللہ۔ جب پیغمبر کعبے میں داخل ہوئے، اس لیے دشمنی ہے، علی نے عتبہ، شیبہ، ولید، حنظلہ، شجرہ پڑھ لیجئے گا، پڑھ چکا ہوں کس خاندان کے ہیں یہ سارے، ان کو قتل کیا بدر میں، اور ابو طالب نے خانہ کعبہ میں انہیں ذلیل و رسوا کیا تھا۔ جب پتہ چلا ہے جناب ابو طالب کو کہ اس طرح سے انہوں نے حرکت کی ہے تو ہاشمیوں کو حکم دیا تھا اپنے ہتھیار لے کر چلو اور کعبے کے ایک ایک دروازے پہ کھڑے ہو جانا، جو بھاگنے کی کوشش کرے قتل کر دینا، اسے قتل کر دینا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اب جنگ تو جنگ صحیح، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ داخل ہوئے، ابو جہل نے اٹھ کے بھاگنے کی کوشش کی، خبردار بھاگا تو سر تن سے جدا کر دوں گا۔ قریب گئے، پٹخ کر گرایا، اب ماما پھینکا، پہلے اپنے پیر سے اس کے سر کو مسلا اور پھر کمان سے مارنا شروع کیا اس کو، اور پیر رکھ کے اعلان کیا دیکھ لو سارا مکہ،
اگر میرے بھتیجے کو کسی نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اس سے برا سلوک کروں گا۔ پھر ہاشمیوں کو آواز دی اپنے ہتھیار ظاہر کر دو۔ ہاشمیوں نے ابا میں چھپے ہوئے ہتھیار نکال لیے، کہا ان سب کو میں نے حکم دے دیا تھا کہ ان میں سے جو بھاگنے کی کوشش کرے اسے قتل کر دینا، لہذا آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا۔ شعب ابی طالب کیا ہے؟ کتنی بڑی قربانی ہے جناب ابو طالب کی، انہیں کے نام سے تو ہے وہ گھاٹی اب تک موجود ہے۔ اس کے بعد حصے کو کاٹ دیا گیا، بعض حصہ موجود ہے۔ وہی شعب ابی طالب جس کے دامن میں جنت المعلا ہے، بنی ہاشم کا قبرستان جس کے قریب آپ جا نہیں سکتے، یہ سمجھتے کہ دیواریں کھڑی کر کے ہمیں دور کر دیا، ہمیں تو وہاں بھی جانے کی ضرورت نہیں، دیواروں کے پاس ہم جہاں بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے دل میں جنت البقیع بھی ہے، جنت المعلا بھی ہے۔ یہ دیواریں ہمارے اور اہل بیت کے درمیان، اہل رسول کے درمیان نہ پہلے کبھی حائل ہو سکی ہیں نہ آئندہ کبھی حائل ہو سکتی ہیں۔ کل بھی دنیا نے دیکھا تھا، آپ سنتے تھے نا کہ زیارت پہ اتنی پابندی تھی کہ باپ بیٹا جاتا تھا اس لیے کہ بیٹا قتل ہو جاتا تھا باپ کو زیارت کرانے کے لیے۔ یہ سب پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ متوکل کے زمانے میں، معتمد کے زمانے میں، معزد کے زمانے میں یہ سب کچھ ہوا۔ کسی کو یقین نہیں آتا تھا، اب دیکھ لو کتنی قتل و غارت گری، کتنے زائرین پہ حملے۔ رش کب ہوا یا بڑھ گیا کربلا کا؟ کب ہوا یا بڑھ گیا؟ تو اب تو ہر وقت ہر زمانے میں ثابت کر رہے ہیں بھائی کہ حسین کے راستے میں موت سے عظیم کوئی موت ہے ہی نہیں۔ لہذا وہ شعب ابی طالب جب بائیکاٹ کیا گیا، سوشل بائیکاٹ، حقہ بانی بند، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ سامراج کا سب سے بڑا ہتھیار یہ ہوتا ہے اقتصادی ناکہ بندی کر دو، اقتصادی بائیکاٹ کر دو۔ یہ اقتصادی بائیکاٹ مومنوں کو کمزور نہیں کرتا، مومنوں کو مضبوط کرتا چلا جاتا ہے، مضبوط کرتا چلا جاتا ہے۔ آپ کے سامنے ہے اسلامی جمہوریہ کا اقتصادی بائیکاٹ، کتنا عرصہ گزر گیا، کتنا طویل عرصہ گزر گیا اقتصادی بائیکاٹ کو۔ یہ نہیں لے سکتے، وہ نہیں خرید سکتے۔ غلام یہ ہیں کہ جن میں ہمت نہیں کہ اسلامی جمہوریہ سے کیے ہوئے معاہدے پہ عمل کر لے، یہ غلام ہیں۔ وہ غلام نہیں ہیں، وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں۔ ان کو کہتا ہے حملہ کر دوں گا، ان کا دم نکل جاتا ہے، وہ کہتے ہیں آؤ کرو تو صحیح، آؤ میدان میں آؤ تو صحیح۔ اقتصادی بائیکاٹ، اتنی مہنگائی، اتنے گرانی، کوئی مسئلہ نہیں، اس کی ایک حد ہے۔ پھر آخر سامراج کو خود ہی پیچھے ہٹنا پڑتا ہے اور ہٹے گا، ہٹنا شروع ہو گیا۔ اطمینان رکھیے، وہاں کچھ نہیں ہوتا۔ وہ قربانیاں دینا جانتے ہیں، دیتے چلے آ رہے ہیں۔ اسی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ دنیا کے نقشے پر اگر کسی مملکت کی عزت ہے یا کسی چھوٹے سے گروہ کی لشکر کی عزت ہے تو وہ آپ کا لشکر ہے، اس کا تعلق آپ سے ہے۔ باقی سب تو ڈھیر ہو گئے، باقی سب تو مومن آل قریش کہا، میں نے نہیں کہا بلکہ کتاب لکھی، ہمارے احباب نے، ہم نے بھی نہیں لکھی، ہمیں ضرورت نہیں، ہمارے احباب نے لکھی۔ ابو سعید چشتی کی 2 جلدوں پہ کتابیں صرف ایمان ابو طالب پہ۔ اور ویسے کوئی بھی اختلاف کریں آپ، میں بھی اختلاف کا حق رکھتا ہوں، آپ بھی رکھتے ہیں، لیکن جو تحریر ہے وہ تو تحریر ہے نا۔ ڈاکٹر طاہر القادری نے پورا ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے، اتنے دلائل لایا ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے صرف ایمان ابو طالب پہ۔ تو آپ کو ضرورت نہیں، حق اپنے آپ کو ہر طرف سے خود بخود منوانا شروع کر دیتا ہے، حق بنواتا ہے۔ تو پوری کوشش زور اس پہ کہ کافر کافر، تو بس جب ان کو نہیں چھوڑا آپ کو کہاں سے چھوڑیں گے؟ آپ کو کس بات پہ چھوڑیں گے بھائی؟ لیکن وقت کیا کرتا ہے؟
حق کو لے کر آ جاتا ہے سامنے. تو مومن آل قریش کی طرح جناب ابو طالب دفاع کر رہے ہیں تاکہ اپنے حلیفوں کو وقت پڑنے پر جمع کر سکیں. اس لیے بھی ہجرت، کیونکہ وہ جو ڈھال تھی سامنے وہ ہٹ گئی تھی رسول کی. ہجرت ایک عجیب داستان ہے پیغمبر کی. اکثر مورخین نے یہ لکھا اور یہ لکھتے ہیں، خود بھی لکھتے ہیں، کیونکہ جناب ابو طالب بھی نہ رہے، کیونکہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا بھی نہ رہی، اس لیے رسول نے ہجرت کی، یعنی معاذ اللہ ڈر سے، قتل ہونے کے ڈر سے ہجرت کی. اور پورا واقعہ بھی لکھتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے ہجرت کا واقعہ. بھائی دیکھنا یہ پڑے گا کہ پہلے قتل کا منصوبہ بنا ہے یا پہلے ہجرت کا منصوبہ بنا ہے. یہ دیکھیے نا تاریخ میں، ایسے کریں گے نا فیصلہ کہ کیوں ہجرت ہوئی. اگر قتل کا منصوبہ پہلے بنا ہے اور ہجرت بعد میں، ہجرت کا خیال آیا، پھر تو یہ کہیے آپ کہ جان کے خوف سے معاذ اللہ رسول نے ہجرت کی. قتل کا منصوبہ پہلے بنا ہو اور ہجرت کا بعد میں. مگر ایسا تو کوئی قصہ ہے ہی نہیں تاریخ میں. قصہ تو کچھ اور ہے کہ مدینے سے لوگ آئے، کچھ 2-4 انہوں نے ایمان قبول کیا، وہ 5 کو لے کر آئے، انہوں نے ایمان قبول کیا، وہ 70 کو لے کر آئے، انہوں نے ایمان قبول کیا. اور پھر پیغام پہنچتا جا رہا ہے یثرب میں، مسلسل مدینے میں پیغام پہنچ رہا ہے. اب آتے ہیں دعوت لے کے کہ آپ وہاں آ جائیے، وہاں زمین زیادہ ہموار ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا نا کہ انسان کو اپنے مقصد کو آگے بڑھانے کے لیے جانا پڑتا ہے، جان بچانے کے لیے نہیں جانا پڑتا، بلکہ اس مقصد کو، اس کاز کو آگے بڑھانے کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے. اور رسول جانتے کہ سچ کہہ رہے ہیں، مگر پھر بھی کہا کہ اپنے خاندان والوں سے مشورہ کروں گا، اپنے چچا عباس سے مشورہ کروں گا، اپنے چچا حمزہ سے مشورہ کروں گا. بنی ہاشم کو جمع کیا اور سب کے سامنے بات رکھی کہ یثرب کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میں وہاں چلا جاؤں. تو کہا دیکھ لیجئے، عہد و پیمان پورا کریں گے، آپ کا دفاع کریں گے، کہ چل کے بات کر لیجئے. یہ سب کے سب معینہ مقام پر پہنچے. اور جب انہوں نے اپنی پیشکش دہرائی کہ ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، تو جناب حمزہ کھڑے ہوئے، جناب عباس کھڑے ہوئے، کہا کہ سنو، مشکل ترین حالات کے باوجود آج بھی قریش میں کسی کی جرت نہیں کہ ہمارے بھتیجے کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ لے، کیونکہ ہم دفاع کرنا جانتے ہیں محمد کا. ہم بنی ہاشم نے دفاع کیا ہے اور وعدہ کیا ہے عبد المطلب سے کہ جان سے گزر جائیں گے، مگر محمد کا دفاع اس وقت تک کریں گے جب تک اپنے بال بچوں سے بھی نہ گزر جائیں. ہم نے یہ عہد و پیمان کیا ہے. تو وہاں سے آئے تھے جناب زرار، وہ کھڑے ہوئے، اے عباس کیا آپ نے ہم کو بنی اسرائیل سمجھا ہے کہ جب جنگ کا موقع آیا تو یہ کہتے تھے کہ اے موسیٰ آپ اور آپ کا اللہ نہیں رہ سکتا؟ خدا کی قسم ہم دفاع کا حق ادا کریں گے محمد کا. اب پیغمبر مسکرائے اور اپنے چچا سے کہا چچا جان یہ صحیح کہہ رہے ہیں. جناب حمزہ سے کہا چچا جان یہ صحیح کہہ رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں اس کے پابند ہیں. اس کے بعد یہ منصوبہ بنا خاموشی سے کہ خاموشی سے جانا ہے، ورنہ جانے نہیں دیتے نا. ناکہ بندی کرتے کہ نہیں کرتے؟ ناکہ بندی کی ہوئی تھی، جانے نہیں دیتے. لہذا خاموشی سے منصوبہ بنا. پتا بھی نہیں قریش کو کہ ہجرت ہوگی. اگر پتا چلا تو کہیں سے تو پتا چلا، بھائی چھپایا ہے نا. پہلے ہجرت کا منصوبہ بنا. اب دیکھیے مسئلہ کیا ہے، رسول کا منصوبہ ہے کہ ہجرت کرنا ہے، کفار چاہتے ہیں کہ روکنا ہے. اگر وہ روکنے میں کامیاب تو وہ جیت گئے، اور اگر رسول نے جو پلان بنایا ہے وہ منصوبہ پورا ہو گیا تو پھر رسول جیت گئے. یہی ہے نا، منصوبہ پہلے بنائے. رسول نے طے کر لیا کہ مجھے ہجرت کرنا ہے، یہاں سے جانا ہے، اور کفار کو بھنک پڑ گئی. کہیں سے تو بھنک پڑی ہوگی، بھائی گھر سے ہی تو باتیں باہر جاتی ہیں. جب گھر کی بات ہے تو کیسے باہر نکلی؟ تو کہیں نہ کہیں سے. اب یہ ظاہر ہے کہ مجھے کیا معلوم کہاں سے ہوگی، لیکن یہ تو طے ہے نا کہ بھنک پڑ گئی. بھنک نہ پڑتی تو سب جمع کیوں ہو جاتے؟ یعنی ہجرت کے منصوبے کے بعد یہ جمع ہوئے، سب جمع ہوئے کہ اب نکلنے نہیں دینا. اگر باہر چلے گئے تو پیغام ایسا ہے کہ سب ان کی بات پہ آمنا و صدقنا کہیں گے، جیسے آج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا.
ارے میڈیا کتنا خراب سہی، میڈیا کتنا برا سہی، مگر جب تک نہیں تھا لوگوں کو کچھ بھی نہیں معلوم تھا، کم از کم اب اتنا تو پتا چل گیا پوری دنیا میں کہ جو ہمیں بتایا جاتا تھا وہ غلط ہے، حسینیت کچھ اور ہے۔ ابھی تک تو میڈیا کے زور پہ دباتے رہے نا، اب یہ کبھی کبھی کہتے ہیں نا کہ وہ آزادی اپنے گلے پڑ جاتی ہے۔ جس طرح سوشل میڈیا بنایا تھا سامراج نے اپنے لیے کہ ایک ایک آدمی کی خبر رہے گی، ایک ایک آدمی کی باتیں سنوں گا، ہے نا، اپنے دوستوں کو بھی نہیں چھوڑا، وہ بھی رو رہے، ہمارے بھی فون ٹیپ کر رہا بھائی، ہر جگہ تیرے ساتھ، نیٹوں میں تیرے ساتھ، سیٹوں میں تیرے ساتھ، اور نہ معلوم کہاں کہاں تیرے ساتھ، ہمارے بھی فون ٹیپ ہو رہے ہیں نا۔ آلات اس لیے ایجاد کیے تھے سارے کے سارے کہ پوری دنیا کنٹرول میں رہے گی، ہر انسان پہ نظر رہے گی، لیکن وہی سوشل میڈیا گلے پڑ گیا کہ نہیں گلے پڑ گیا؟ اب اس سوشل میڈیا کو آخر سب نے ہی استعمال کیا نا، جب سب نے استعمال کیا تو سب کے سب پیدائشی طور پہ باطل تھوڑی ہیں، ہر جگہ ہر تو بیٹھے ہوئے ہیں نا، کچھ تو سوچتے ہیں کہ بھائی یہ کیا زیادتی ہے، ایک قوم پر کیسا ظلم ہے۔ اور آپ کو حیرت ہوگی کہ برطانیہ میں بھی ایک گروہ ہے انتہا پسند عیسائیوں کا جو برداشت نہیں کرتا مسلمانوں کو، جیسے ہمارے یہاں انتہا پسند ہے نا، ایسے وہاں بھی ایک انتہا پسند فرقہ ہے، سب مسلمانوں کو دہشت گرد کہتا تھا، سب کو۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اسے لبنان جانا پڑا، جب لبنان گیا 6 مہینے رہ کے آیا، یہ یوٹیوب پہ میرے بچے نے دکھایا، مجھے نہیں معلوم، میں نہیں نکال سکتا یہ سب کچھ، مجھے نہیں آتا استعمال، کیونکہ میرے ایک دوست نے بھی نشاندہی کی تھی کہ یہ ضرور دیکھیے آپ، یہ آج کل بہت چل رہا ہے یورپ میں۔ اس نے اپنے جو ان کی پارلیمنٹ ہوتی ہے اس میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ بھائی جو میں پہلے کہتا تھا کہ سب مسلمان دہشت گرد ہیں، میں اب اس سے پیچھے ہٹ رہا ہوں، سب مسلمان دہشت گرد نہیں ہیں، ان میں ایک گروہ ہے جو اپنے آپ کو آل رسول سے وابستہ کرتا ہے، وہ دہشت گرد نہیں ہے۔ وہ اعلان کر رہا ہے وہاں کہ وہ دہشت گرد نہیں ہے، وہ بڑے اچھے لوگ ہیں، وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ پرامن لوگ ہیں، وہ ہتھیار جب ہی اٹھاتے ہیں جب دینی غیرت پہ بات آ جائے، وہ بے گناہوں پہ ظلم نہیں کرتے، وہ بے گناہوں پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے، وہ عورتوں بچوں کو قتل نہیں کرتے، وہ بوڑھوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے، وہ کمزوروں پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ تو یہ حق اسی سوشل میڈیا کے ذریعے گیا کہ نہیں گیا؟ اور نہ معلوم ایسی سینکڑوں چیزیں پڑی ہوئی ہیں جو مجھے بچے دکھاتے رہتے ہیں، دیکھیے یہ آپ کے بڑے کام کیے، یہ آپ کے بڑے کام کیے۔ تو اب یہ خود میری آواز کہاں جا رہی ہے پوری دنیا میں، کہاں کہاں مجھے کیا معلوم، نیٹ کے ذریعے، لیکن وہ جب رسپانس آتا ہے، فیڈ بیک آتا ہے، تو پھر پتا چلتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں کہاں جا رہا ہے۔ تو بنایا اپنے لیے تھا، ایسا ہے نا کہ بنایا اپنے لیے تھا تو کام آ رہا ہے، سب کے کام آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ وہی سوشل میڈیا، اسی سوشل میڈیا کے آگے سامراجی طاقت بے بس ہو گئی جب اپنے ہی ملک میں 70% نے یہ کہہ دیا خبردار غلط ہو تم، یہ ظلم ہے شام پر حملہ کرنا، اگر ایسا ہوا تو ہم بھی سڑکوں پہ آ جائیں گے، ڈھیر ہو گئے وہاں۔ اسی سوشل میڈیا نے مصیبت مچا دی، مجبور ہو گئے کہ کہیں یہی نیو یارک میں تحریر اسکوائر نہ بن جائے، وائٹ ہاؤس کے گرد تحریر اسکوائر نہ بن جائے، جان چھڑا کے بھاگے پیچھے۔ یہ ہے نا، بنایا اپنے لیے تھا، کام تو سب کے آیا کہ نہیں آیا؟ لہذا کیا ہوا کہ اب حق سب کے سامنے آیا، ہمارے اہل سنت بھائیوں کے سامنے بھی آ گیا کہ نہیں، شیعہ اور سنیوں کا دشمن الگ الگ کوئی دو نہیں ہے، بلکہ ایک ہی دشمن ہے، ایک ہی کمان ہے، جس سے ایک تیر شیعوں کی طرف جاتا ہے، دوسرا تیر سنیوں کی طرف جاتا ہے۔ اب تو واضح ہو گیا نا، آپ نے دیکھا میڈیا پہ کہ کس طرح ہمارے اہل سنت برادران بھی میدان میں نکل کر آ گئے کہ نہیں آ گئے؟ انہوں نے مناظرے کا چیلنج دیا، ہمارے بھائیوں نے قبول بھی کر لیا، اور یہ بھی کہہ دیا کہ آ جاؤ جہاں پہ کرنا ہے، جگہ بھی خود بتا دو۔ ابھی میں جب آ رہا تھا تو مجھے پتا چلا کہ بریکنگ نیوز چل رہی ہے کہ دہشت گردوں نے مناظرے کا چیلنج دیا تھا انہوں نے قبول کر لیا، انہوں نے کہا بالکل قبول ہے، بتاؤ کہاں کرو گے مناظرہ ہم سے، دہشت گرد ہو یا شہید ہو، یہ ٹاپک ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ جو میں نے بتایا کہ مشیت کا اپنا قانون ہے،
قربانیاں ایسے رنگ نہیں لاتی کہ ابھی شہید ہو گیا بس ابھی رنگ اس کا خون رنگ لائے گا. بابا شہیدوں کا خون تاریخ پر اثر انداز ہوتا ہے، فرد پر نہیں، اجتماع پر اثر انداز ہوتا ہے. کل جب ہم شہید ہو رہے تھے، ہماری قربانیاں ہو رہی تھی، کوئی بولنے والا نہ تھا، کوئی نہیں بولتا تھا، ہماری لاشیں گرتی تھی. مجھے 2002 کی اپنی تقریر یاد ہے، ریکارڈ پر ہے. اب تو ہر چیز ریکارڈ ہوتی ہے نا، محفوظ بھاگ بول کے آدمی بھاگ کہاں سکتا ہے. اسی بولنے میں تو پھنس گئے ہمارے سید صاحب، اس لیے کہتے ہیں کہ زیادہ نہ بولو. مولوی صاحب بھی زیادہ بولے تھے، وہ بھی پھنس گئے، اور یہ سید صاحب بھی زیادہ بولے، یہ بھی پھنس گئے. اس لیے بکرات نہ سمجھو اپنے آپ کو. یہ جو معقولیت کا خول چڑھا کے پھرتے ہو نا، قدرت جب چاہتی ہے ایسے اتار دیتی ہے، تمہاری زبان سے ایسے جملے ادا ہو جاتے ہیں کہ خود اپنے پھنس گئے بری طرح سے. تو 2002 میں ہمیں یاد ہے جب کوئٹہ میں غالباً بہت بڑا سانحہ ہوا تھا محرم کے دوران، تو ہم نے کہا تھا، اور ہمیں تو اس وقت یاد تو تھا کہ، لیکن یہ نہیں یاد تھا کب کہا. جب ایک اور ہمارے بھائی نے ہمیں لا کے وہ تقریر سنائی، ہماری کہ آپ نے تقریر سنی، آپ نے کہا کیا تھا. خدا نہ کرے کہ آپ مجھے نہ سمجھے کہ کوئی بڑائی بیان کرو، اللہ مجھے معاف رکھے. ان اللہ لا یحب المستکبرین. سب سے زیادہ جو سزا ملتی ہے کس بات کی ملتی ہے؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی یا بڑا کہلوانے کی. خدا دور رکھے ہم سب کو. میں بہت گناہ گار، بہت خطا کار، بہت چھوٹا سا انسان ہوں، نہ کوئی اتنا بڑا تجزیہ نگار ہوں. یہ سب تجزیہ نگار جو بیٹھے ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں میری کوئی حیثیت نہیں. مگر ایک جملہ نکل گیا تھا میرے منہ سے، اس وقت جذبات میں تھا، غصے میں تھا، دل خون کے آنسو رو رہا تھا میرا. تو میں نے جملے اپنے سن کے حیران ہوا کہ جو میں نے جملے کہے تھے ایک جگہ عشرے کے دوران، وہ میں نے جملے ادا کیے تھے کہ آج ہم مر رہے ہیں اور کوئی بولنے والا نہیں. ہم قتل ہو رہے ہیں، نہ کوئی سیاسی جماعت نہ کوئی مذہبی جماعت ہماری حمایت میں کوئی آواز نہیں اٹھا رہا. اور میں نے کہا تھا، حکومت کو بھی کہا تھا، ایجنسیوں کو بھی کہا تھا، اور آج پھر یاد دلا رہا ہوں کہ جو میں نے کہا تھا سن لو، کہ جو آگ تم نے ہمارے لیے لگائی ہے، یاد رکھنا سب کو اس آگ میں جلنا پڑے گا. ایک دن سب کو جلنا پڑے گا. یہ بغض اور کینے کی آگ جو ہمارے خلاف لگائی تھی، آج کوئی محفوظ ہے؟ آج آپ اکیلے وکٹم نہیں رہے نا، سب پھنس گئے. جو ان کے بڑے بڑے حامی تھے وہ بھی پھنس گئے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں ان کی حمایت میں بول رہے ہیں؟ حمایت میں نہیں بول رہے، ڈر کے بول رہے ہیں کہ ان کو نہ اڑا دیں. خوف زدہ ہیں ان سے. ارے حکمران خوف زدہ ہیں، نیند نہیں آتی ان کو راتوں کو. ہم تو پھر بھی سکون سے ذکر حسین میں مشغول ہیں بھائی. پھنس گئے نا، بری طرح پھنس گئے. ہم تو 30-32 سال سے پاکستان میں اور پوری دنیا میں 1400 سال سے سامنے کھڑے ہیں، پیچھے نہیں ہٹے. کتنے وقت معین کیے گئے، اتنے سال میں ختم، اتنے سال میں ختم، اس سے پہلے ہی دوسرے ختم ہو گئے. بابا مسئلہ ہمارا نہیں ہے، یہ قربانیاں ہیں، شہداء کی قربانیاں. یہ قیمتی شہداء، عارف حسین حسینی جیسے شہید، سبط جعفر جیسے شہید، اور میں کتنے نام لیتا چلا جاؤں. یہ اس قیمتی خون کی کرامتیں ہیں. وہ قیمتی خون اپنا رنگ دکھا رہا ہے. اب سب کو پتا چل رہا ہے کہ اس وقت اگر بولے ہوتے تو یہ دن نہ دیکھنے پڑتے سب کو، کہ سب اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں. کنفیوزڈ معاشرہ، ایک کنفیوز، جس کو کچھ سمجھ میں آنے والی بات نہیں. تو قربانیوں کی داستان ہے. اس لیے ہم نے ابو طالب کے ایمان میں شک کرنا تو کجا، ابو طالب جیسا مومن ہی کوئی نہیں پایا. ابو طالب کے ایمان میں ہمیں کوئی شک کسی بھی لمحے کے لیے نہیں ہوا، جس نے پوری زندگی قربان کی رسول پر، پوری زندگی. اور اس کے بعد اپنے بچوں کو کہہ کر جا رہا ہے کہ ساتھ ساتھ رہنا. کہتے نا کہ جلتے ہوئے خیمے ہو، چھینی گئی چادر ہو. جلتے ہوئے خیمے ہو، چھینی گئی چادر ہو، جو لوٹا گیا سب تھا سامان ابو طالب. کل میں نے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں عرض کیا تھا، اور آج بات کو لا کے ختم کر رہا ہوں کہ سب سامان جو لوٹا گیا کس کا سامان ہے؟ ابو طالب. ابو طالب کے جگر کے ٹکڑے ہیں، گن گن کر بدلے لیے جا رہے ہیں، گن گن کر بدلے لیے جا رہے ہیں. آج تک وہی سلسلہ ہے، استمرار ہے.
بغض ہے علی سے، نشانہ ہے آپ۔ بغض تھا علی سے، نشانہ تھی اولاد علی کربلا میں۔ لہذا جن لوگوں نے وہاں بچوں کا خون بہایا، بچوں کو تیر مارے، بچوں کی لاشوں کو پامال کیا، آج وہی چیز سامنے آ رہی ہے۔ ہم سے کہا جاتا تھا آپ غلو کرتے، کون ایسے کر سکتا ہے بھلا؟ اب دیکھ لیا تم نے کہ کون کر سکتا ہے؟ جب آج 21ویں صدی میں یہ ہو سکتا ہے کہ عورتوں کے پیٹ چاک کر دیے جائیں، تو وہ تو وحشت کے بالکل قریب تھے بھائی، زمانے جاہلیت کے بالکل نزدیک تھے وہ لوگ۔ اس لیے حسین نے کربلا میں اہتمام کیا کہ اس طرح بے نقاب کروں گا کہ میرے چاہنے والے قیامت تک کبھی دھوکے میں نہیں رہیں گے، کردار دیکھ کر فیصلہ کر لیں گے کہ یہ اس کا شجرہ کہاں سے مل رہا ہے۔ شجرہ معنوی ضروری نہیں کہ حسب نسب سے ہو، نام کچھ بھی رکھ لے، سید رکھ لے، حسن رکھ لے، منور لگا لے، نقوی لگا لے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کریکٹر بتا دیتا ہے کہ کس کی صفوں کا آدمی ہے۔ کھل کر وہ بغض و کینہ اب سامنے آ گیا ام الفساد کا کہ اصل ام فساد ہے کون اس ملک میں، کہاں سے فساد جنم لیتا ہے۔ کیونکہ ہمارے پاس کربلا ہے، ہم جلدی پہچان لیتے ہیں، دوسروں کو تھوڑی سی دیر لگ جاتی ہے پہچاننے میں۔ ہم تو پہلے پہچان گئے تھے کہ ام الفساد یہی ہے، اسی کی وجہ سے سارے باقی ذیلی پیدا ہوئے، کیونکہ یہ تھا، یہ سرپرستی کرنے والے تھے، ان کے ادارے، ان کے اڈے، ان کے مرکز۔ لہذا کربلا میں بھی وہی کردار ملے گا، نہ بچوں کو دیکھا، نہ بوڑھوں کو دیکھا، نہ شیرخواروں کو دیکھا، نہ یہ سوچا کہ یہ بیویاں جن کے سروں سے چادریں چھینی جا رہی ہیں یہ ہمارے ہی رسول کی بیٹیاں ہیں، یہ رسول زادیاں ہیں، یہ بھی نہیں دیکھا۔ اور یہ کتنا بڑا صدمہ ہے، المیہ ہے واقعی کربلا کا، سیدانیوں کی چادریں چھننا، کہ شب عاشور حسین جب اپنے انصار کو ان کے مقام ہائے شہادت دکھا رہے تھے تو ایک بچہ بار بار سامنے آتا تھا، پنجوں کے بل کھڑا ہو جاتا تھا۔ جب وہ بچہ سامنے آتا تھا حسین گریز کر جاتے تھے، پھر وہ دوسری طرف سے بچہ آتا تھا، پھر حسین گریز کر جاتے تھے۔ آخر ایک بار وہ بچہ بالکل سامنے آیا، کہتا چچا جان سب کے مقام شہادت آپ نے دکھا دیے، کیا میرا نام دفتر شہادت میں نہیں ہے؟ حسرت سے دیکھا حسین نے اس بچے کی طرف، پوچھا میرے لال قاسم موت کو کیسا پتا ہے؟ بچہ عجیب انداز سے کہتا ہے، ناز سے کہتا ہے، چچا جان شہد سے بھی زیادہ شیریں پاتا ہوں، شہد سے بھی زیادہ شیریں۔ حسین نے سینے سے لگایا بچے کو اور سینے سے لگا کر فرماتے میرے لال قاسم تیرا نہیں، تیرے شیرخوار بھائی علی اصغر کا نام بھی ہے۔ اب جو میں نے ربط کے لیے جملہ چھوڑا تھا نا، وہ اس جملے کی تشریح یہاں پر ہے۔ یہ سنتے ہی گھبرا گیا قاسم، گھبرا کر فرماتے ہیں قاسم کہ چچا جان کیا یہ اشقیاء خیموں میں گھس جائیں گے؟ کیا یہ اشقیاء خیموں میں داخل ہو جائیں گے؟ حسین نے تسلی دی، نہیں میرے بیٹے قاسم، نہیں میرے لال قاسم، خیموں میں داخل نہیں ہوگے، میں علی اصغر کو لے کر آؤں گا پانی پلانے کے لیے۔ اتنا سننا تھا کہ قاسم کو اطمینان ہو گیا کہ اشقیاء خیموں میں داخل نہیں ہوں گے۔ حسین نے بتایا بھی نہیں قاسم کو کہ میرے لال قاسم صرف خیموں میں داخل نہیں ہوں گے بلکہ اسباب لوٹ کے خیموں کو جلا بھی دیں گے۔ صرف خیموں کو جلائیں گے نہیں بلکہ سیدانیوں کے سروں سے چادریں بھی چھین لی جائیں گے، انہیں بازاروں میں پھیلایا جائے گا۔ کچھ اس بچے کو نہیں بتایا، مگر بچہ خوش ہو گیا کہ دفتر شہادت میں میرا بھی نام ہے۔ ابھی رات بھر ماں تیار کرتی رہی اپنے بچے کو، مجھ بیوہ کی لاج رکھ لینا قاسم، اور مطمئن ہے جناب میں فرما کہ میرے بچے کو اجازت ضرور ملے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ پردہ فرماتے ہوئے حسن نے خاص وصیت کی تھی جناب ام فروا کو، اور بیٹے بھی شہید ہیں کربلا میں امام حسن کے، مگر یہ کم سن نونہال قاسم جو سب بہت ہی چھوٹا ہے،
اس کے لیے خاص وصیت کی میں فرما یہ خاص ہدیہ ہے کربلا کے لیے، اسے میدان میں جانے دینا، روکنا مت، اور اگر میرا بھائی اجازت نہ دے تو وصیت تحریر کر رہا ہوں، جب اجازت نہ دے یہ وصیت میرے بھائی، یہ میرا خط دے دینا بھائی۔ اس لیے جناب میں فرما مطمئن کہ میرے بچے کو اجازت ضرور ملے گی، مگر صبح قاسم کو اجازت نہیں مل رہی، روتے ہوئے آئے ماں کے پاس، اے مادر گرامی، سب میدان میں جا رہے ہیں، سب شہید ہو رہے ہیں، سب لڑ رہے ہیں، چند لوگ رہے، جب جاتا ہوں چچا جان مجھے واپس پلٹا دینا، رو رہا ہے بچہ۔ ماں نے کلیجے سے لگا کر کہا میرے لال تجھے اجازت ضرور ملے گی، وہ وصیت دی، یہ اپنے بابا کی تحریر اپنے چچا کے نام لے جا، اس تحریر کو دیکھتے ہی تیرا چچا تجھے میدان میں جانے کی اجازت دے دے گا۔ حسن بابا کی تحریر لیے دوڑے دوڑے آئے، چچا جان یہ میرے بابا کا خط آپ کے نام۔ بھائی کی تحریر کو دیکھا، سر پہ رکھا، آنکھوں سے لگایا، بوسے دیے، مضمون پڑھا، مضمون پڑھتے ہی رونے لگا قاسم کو سینے سے لگایا اور رو رہے ہیں ہزاروں کا۔ ارے بھائی یہی تو لکھا ہوگا کہ حسین میرا خاص ہدیہ ہے، میری وصیت ہے، اس پہ عمل کرنا، قاسم کو میدان میں جانے دینا، روکنا مت، اپنے ہاتھوں سے سجایا ہے قاسم کو۔ اب میں ان روایات کے اختلاف میں پڑھنے کی میری عادت نہیں، لیکن ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسا سجایا جیسے دولہا کو سجایا جاتا ہے، اپنے ہاتھ سے امامہ سر پہ رکھا، اپنے ہاتھ سے ابا پہنائی دوش پر ڈالی، اپنے ہاتھ سے کمر میں سبز پٹکا باندھا، اپنے ہاتھ سے تلوار حمائل کی، اپنے ہاتھ سے زرہ پہنائی، اور جب شہزادہ قاسم کو لے کر نکلے ہیں تو لشکر آدھا کے سپاہیوں کی آنکھیں بھی چندھیا گئی تھی۔ یہ حسن تھا قاسم کا، یہ حسن، اس حسین شہزادے کو لے کر، اس محلقہ کو لے کر جب حسین نکلے ہیں، علی اکبر اور عباس نے باری باری رخصت کیا، گلے سے لگایا، ایک باغ علی اکبر نے تھامی، ایک باغ عباس نے تھامی، اتنا کم سن ہے قاسم کہ حسین نے کمر سے پکڑ کر اٹھایا، سوار کرایا، اتنا چھوٹا ہے قاسم کہ دونوں پیر رکابوں میں ٹکتے نہیں تھے، کبھی ایک طرف جھک کے توازن برقرار رکھتے تھے، کبھی دوسری طرف جھکتے تھے۔ جب چلنے لگے عباس نے حسرت بھری نظروں سے دیکھ کر کہا بیٹا قاسم ذرا دھیان سے جنگ کر۔ قاسم نے مسکرا کے دیکھا چچا جان آپ ہی کا تو شاگرد ہوں، آپ میری جنگ دیکھیے۔ آئے میدان میں اپنا تعارف کرایا، میرے بابا پر جنگ سے جی چرانے کا الزام لگانے والوں، جس نے میرے بابا کو جنگ کرتے نہیں دیکھا میرے مقابلے پر آؤ، تمہیں بتاؤں کہ میں کس حسن شہ سوار کا بیٹا۔ ایسے انداز میں رجس پڑی کہ بڑے بڑے پہلوانوں کے دل دہل گئے۔ عمر سعد نے جب یہ تیور دیکھے قاسم کے تو اپنی فوج کے بہت بڑے پہلوان ارزق شامی کو حکم دیا تو جا اس نوجوان کا سر کاٹ کر لیا۔ ارزق شامی نے، کیونکہ روایت کا لفظ ہے اس لیے نقل کر رہا ہوں معاذ اللہ، کہتا ہے حقارت سے دیکھتا ہے اور کہتا ہے ایک بچے کے مقابلے میں بھیجتا ہے مجھے۔ 4 بیٹے اس کے ساتھ آئے ہیں جنگ کے میدان میں، اپنے بڑے بیٹے کو حکم دیا جا اس نوجوان کا سر کاٹ کے لیا۔ قاسم کے مقابلے پر آیا، قاسم نے ایک ہی وار سے سر الگ اٹھاڑا اور تکبیر بلند کی اللہ اکبر، پلٹ کر دیکھا اپنے چچا حسین کی طرف۔ حسین نے قاسم کا وار دیکھا، مرحبا مرحبا بیٹا قاسم۔ عباس بلند آواز سے پکارے بیٹا قاسم مرحبا۔ علی اکبر نے شاباش دی، بھائی قاسم آفرین مرحبا۔ اب جب یہ تعریفی کلمات سنے اور جوش بڑھ گیا قاسم کا، اپنے بیٹے کو تڑپتے دیکھا، دوسرے بیٹے کو بھیجا جا بھائی کا بدلہ لے کر آ۔ ایک ہی بار میں قاسم نے اس کے بھی 2 ٹکڑے کر ڈالے، پھر مرحبا آفرین کے نعرے حسین عباس اور علی اکبر کے۔ تیسرے کو بھیجا، چوتھے کو بھیجا، چاروں کو جہنم کا راستہ دکھایا۔ قاسم نے 4 بیٹوں
کی لاشیں خاک و خون میں غلطہ دیکھی، ارزق شامی غصے میں دوڑا، شمشیر لے کر قاسم کو قتل کرنے کے لیے لشکر سے نکلا۔ حسین نے دیکھا، گھبرا گئے، سجدے میں چلے گئے، معبود معبود قاسم کی شہادت مانتا ہوں، شہادت کا وعدہ یاد ہے، مگر ہاشمی جوان ہے، ہاشمی جوان ہے، ایک کے مقابلے میں شکست نہ ہو، ایک کے مقابلے میں زیر نہ ہو۔ عباس گھبرا گئے، پکار کر کہا قاسم بیٹا دھیان سے، بہت مشہور پہلوان ہے۔ قاسم تیار ہوئے جنگ کے لیے، جو ہی افضل قریب پہنچا جنگی حربہ استعمال کیا، قاسم نے ایسا وار سر پہ کیا، دو برابر کے حصوں میں تقسیم کر دیا۔ عباس بھی سجدہ شکر میں، علی اکبر بھی سجدہ شکر میں، حسین بھی سجدہ شکر میں، لیکن جب سجدہ شکر سے سر اٹھایا تو قاسم نظر نہ آیا، نظر نہ آیا قاسم۔ جب عمر سعد نے دیکھا کہ افضل کو بھی قتل کر دیا، چلا کر کہتا ہے ارے علی کا بیٹا ہے یہ، ایک ایک کر کے جاؤ گے پورے لشکر کو کاٹ کے پھینک دے گا، سب مل کر حملہ کرو۔ ہزاروں کا لشکر قاسم پر ٹوٹ پڑا، چاروں طرف ٹوٹ پڑا۔ قاسم نے جنگ کی اور اکیلے تنے تنہا 40 کو جہنم کا راستہ دکھایا، کتنوں کو زخمی کیا۔ آخر کہاں تک لڑتا قاسم، کہاں تک لڑتا قاسم، زخموں سے چور ہوا، تلوار ہاتھ سے گر گئی، کوئی تلوار مانگتا ہے، کوئی برچھی مانگتا